you're not cooperating, sorry to say. ٹھیک ہے پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر, یہاں پہ پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا؟ انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا. اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں؟ پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیں آپ کی مرضی. جی آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں, کیوں ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کریں. بس سر, یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, کیا نہیں ہونا. یہ پتہ, یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے. یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر نہیں کرے گا. ہسٹری پہ نہیں بولنا چاہیے, پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Khan Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان was the president, اس کو کہتے تھے, of the کیا تھا, constituent speaker نہیں تھا, president اس کو کہتے تھے, of the constituent assembly. He was removed. جی, who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی consequence. Who? You are a constitutional lawyer, we asked. I didn't follow the name. Maulvi Tamiz Uddin Khan. Maulvi Tamiz Uddin Khan was removed. Was removed, yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے, who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, the country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی جی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. Manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو he was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? No. آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے. خان صاحب سن لیں, آپ کے اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا
آپ کہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومنٹل، تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں، کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں، وہ فرسٹریٹ کی گئی، جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ بتا کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کہ کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے، مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو، خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں، لیکن نہیں سوری، یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. وی آر ان اے کورٹ آف لا. ٹھیک ہے، یو کین ٹاک اباؤٹ تھیٹر، fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language and legal language will be heard. People I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book which we take oath by doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell them, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. Okay? So if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear when the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. We make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. اچھا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی آج تو آغاز کر لیں نا، اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں ہم بات نہیں کریں گے، ہم سچ نہیں بولیں گے. بھائی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں، ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں، کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟ یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے، 1 سال 4 مہینے پہلے، اگست 2020، 13 جون 2022، یعنی 1.5 سال. اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ٹاک شوز میں سے تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا. ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ہمت، یہ ہوتی ہے سچائی. ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی. دیکھیں یہ الزام درست نہیں ہوا، ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے، ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہ زمانے اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا، یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا. اب الیکشن ہم نے مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی، ہم نے کہا جائیں آئینی ادارے کریں تاریخ تے. انہیں 12 دن میں پٹیشن ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا. 12 دن میں. اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں، آپ لوگ جا کے کریں، جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے، پورے کریں گے، صحیح بات نہیں کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز. بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا. چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا، ہم کیا کریں اس کے؟ ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے، بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں، پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے، ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہم ایسی دیتے ہیں پینشن. سر ایک مقصد میں عرض کر دوں، یا تو کہیں جی میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پینشن کی تو آپ یہ بلائیں گے اٹارنی جنرل کہاں ہیں، ان کو بلائیں، وہ شاید ایسی دے. اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ پلٹ وہ شاید آفس میں چیک کر، بلا لیں ان کو. چیک کر.
یہ بتا دیں ہمیں صاحب صاحب. ایک گزارش میں کر لوں, لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں نہیں. We want that question to be determined once for all. ہو گیا ڈیٹرمنٹ, نہیں ختم. نہیں ہو سکتا. نہیں, اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ, نہیں پھر ختم ہو گیا کیس. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا. پھر کیا ہوگا؟ وہی پینشن کی بات آتی ہے نا سر, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن ہے. ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک بڑے مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ. جیسے ان کی پینشن اگر ہو یار آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے, آپ کے جو مین مقصد میں سمجھاؤں, آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے, اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے, تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں. سر کب تک انسٹرومنٹل بنے گے اگر بن رہے ہیں بقول آپ, مجھے تو نہیں پتا کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. آپ کہتے ہیں بن رہے ہیں اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں. کون بناتے ہیں؟ اچھا چلے, آپ کیا چاہتے ہیں, ان کو ہم نوٹس دیں سب کو؟ کن کن کو دیں نوٹس؟ ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشنز بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے. جی ہاں, اب پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوہ کی بات کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ, درخواستیں کہاں گئی؟ میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے لیے نہیں, میں نے ادھر رکھی تھی. نہیں سر, اچھا Para 15 to 20. Part 2. Para 16 سے شروع. سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجیے گا, اس میں کلیئرلی ان کے نام ہیں. پیج بتائیے نا. پیج 228 ہے, یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات لے آئے. جی پٹیشن جی 228 سر. کس پیج؟ جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں. جی جناب آپ کس نام پہ چل رہے ہیں؟ ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے. پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں, یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے, 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں. پڑھیے 228 پر جناب ہے. جی جی سامنے. جی سر. On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. جی انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ پڑھتے رہے نا سر, کلیئر کریں. پڑھ لیا آپ, پڑھتے رہیے نا. On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong.
जी सर। अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की। नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mia Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में कहा है. Maybe okay, please proceed. Very well. Okay, got it. ठीक है. जी सर. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, मतलब अदर व्यूज वर के नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons.
When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Qasi, CJIHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui. Justice Qasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Qasi in reply informed. Informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो बता रहे हैं. Who's wo? Justice Qasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Qasi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved, yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that is direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पे अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा आगे पढ़ें क्योंकि उसके बाद आगे पढ़ते हैं सर. चलिए. He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है. अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस. देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी. ये आपका केस है. चलिए आगे पढ़िए. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this, I categorically replied that if from the material brought on record, I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction. But if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. From उस अपील का क्या बना? ये जो अपीलें थी उसका क्या बना? रिजल्ट क्या है? इसमें ये जो अपील्स थी जिसको इनको कहा था कि आपने नहीं करना, इसका क्या नतीजा निकला? मतलब ये है कि आप अभी उन अपील्स की बात कर रहा हूँ. वो अपील पेंडिंग है, डिसाइड हो गई, क्या नतीजा निकला? अभी डिसाइड करें ना. नहीं वो जो अपील्स थी जिसके ये नवाज शरीफ के खिलाफ डिसाइड हुई. हाँ जी क्या बना उसका? डिसाइड कन्विक्शन को हो चुकी और आप एनहांस. आई डिड नॉट फॉलो सर, आई डिड नॉट. ये जो आप अपील्स की बात कर रहे हैं कि अपील पेंडिंग है नवाज शरीफ के खिलाफ जो जिक्र हो रहा है, उस उन अपील्स का क्या बना? अभी रिसेंटली वो डिसाइड हुई हैं अपील्स. रिसेंटली जी अपील्स तो अभी डिसाइड हुई हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं. क्या
नतीजा क्या निकला? अब तो कंप्यूटर होगी। नतीजा क्या निकला? नतीजे अब तो वो सेट साइड हो गई हैं कन्विक्शंस। ये वही अपीलें हैं जो पिछले दिनों डिसाइड हुई हैं बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट हेडेड बाय द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ चलिए वो हम उस पर नहीं बात करें, कल को हमारे पास कोई केस ना आ जाए। तो आगे पढ़िए। जी सही है। From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining कि मैंने ये बातें क्यों कही. There are other instances where I have been first-hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. एक चीज देखिए, हर लफ्ज जो होता है ना, ये खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल किया जाता है बहुत उसकी अहमियत होती है. स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन, अब आपने लफ्ज स्पॉन्सर्ड इस्तेमाल जब किया तो बताइए किसने स्पॉन्सर किया. देखिए आप एक लफ्ज ऐसे फेंक दें तो उस पर ये तो आप अपनी राय दे रहे हैं. अगर आपका इल्म है तो बात कीजिए, हाँ इसने किया. इल्म नहीं है तो फिर लफ्ज ना इस्तेमाल करें स्पॉन्सर्ड का. तो कौन सी हम बात समझें इससे? ये तो इम्प्रेशन कैरी कर रहे हैं. हाँ, ये तो इम्प्रेशन कैरी किया है कि जो लोग दबाव डाल रहे हैं इन्होंने स्पॉन्सर. देखें यही बात होती है, वो लोग, ये लोग, एस्टेब्लिशमेंट. अब आपने लिखा है ड्यूरिंग द स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन. तो स्पॉन्सर किसने किया? अगर पता है तो कहें या बोले मुझे नहीं पता है. जी अभी पूछ लें, लफ्ज इस्तेमाल किया स्पॉन्सर्ड आपने लिखा है ना. जी वो सर जिनके बारे में आपसे नहीं पूछ रहे ना, आप इनको बताएं ना अपने वकील को. जजमेंट भी दे चुके हैं, वैसे वही ISI वाले थे. देखिए जनाब ने भी जो जजमेंट दी थी, हम आपसे पूछ रहे ना, 2019 आपसे हम पूछ रहे हैं, पिटिशन आपकी है, आप जजमेंट का हवाला ना दीजिए. आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तो ये स्पॉन्सर्ड या आप कहें कि मुझे पता है या कहें मुझे नहीं पता है या मैंने ऐसी अंदाजा लगा लिया है. एक्सप्लेन किया, मैं पढ़ दूं ना. चलें पढ़िए. पढ़ता कहाँ पर है? हाँ. During the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders. But Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath. यहाँ पे रुक जाइए. certain orders बताइए ना, किस नौयत के ऑर्डर, किसने इन्फ्लुएंस किया? इन्होंने पहली बात कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरी बात वो ऑर्डर की नौयत क्या चाहते थे. ये ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर कर दो, फिर बताइए ना, पूरी बात कहें, क्योंकि इससे फिर हमें समझ नहीं मैं आएगी आगे क्या बात पढ़ है. दूं, पूरा पढ़ दूं ना. चलिए पढ़िए आगे. फिर उसके बाद अच्छा, not once, but not Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies, as evidenced by General Faiz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. क्योंकि ये जो दो, क्या मतलब है, वो ये भी हो सकता है. अच्छा, ये जो केस है ना, इसमें आप ऑर्डर पास कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ, ये भी तो हो गया ना. नहीं, ये ऑर्डर कर दें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, ये भी ऑर्डर हो गया. ये ऑर्डर कर दीजिए मेरे भाई के फेवर में. बताए ना क्या ऑर्डर कर रहे हैं. इस जल्दी केस चला लें या ये केस को ना चलाए. 1000 किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं ना. जी सर. आप वो हमें जब तक बताएंगे नहीं तो हम आगे कैसे बात बढ़ाएं. बता तो देना किस नौयत का ऑर्डर चाह रहे थे. मैं अर्ज करता हूँ,
وہ بتائیں نا کس, آپ پوچھ کے بتا دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. چونکہ وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا, میں گزارش کر دیتا ہوں, 2 ریفرنسز جن کا ذکر میں نے کل کیا ہے آپ کے سامنے. ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی, آپ جب ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اس قسم کے مختلف آرڈر سے, تو وہ آرڈر کیا چاہتے تھے, کس طرح کا, کون چاہتا تھا اور کس طرح کے آرڈر چاہتے تھے؟ آرڈر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرڈر کریں کہ جی سڑکیں صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو گزرنے کا موقع دیں. یہ وہ 2 ریفرنسز ہیں, اگر وہ پڑھ لیے جائیں. یہاں تو وضاحت سے نہیں کی, لیکن ایک موقع آپ کے پاس ہے, وہ کمیشن بنا ہے, آپ وہاں وضاحت دے سکتے ہیں. نہیں کیے, آرڈر نہیں پاس کیے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کچھ باتیں اوپنلی ریفرنس. آگے پڑھیں. جی. Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labag Private Limited, known as Bol Media Group, by describing the Bol as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this. I'm only... اب آپ نے دیکھیں عبد القادر میمن صاحب کا اس میں ذکر کیا آپ کی لسٹ میں, اس میں تو نام نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ شعیب شیخ کا نام نہیں ہے اس میں. تو ہم ذرا دیکھیں ایک چیز کو, یا مختصر, کہیں تو آپ بہت پھیلا دیتے ہیں, کہیں آپ بالکل ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کی انکوائری کے نتیجے میں ڈسمس ہوا تھا. یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ہائی کورٹ کی انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیز سامنے آئی. یعنی اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں, اس کے سے تعلق ہم صرف ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. جی جی, چلے آگے چلتے. نہیں تو ایک سیکنڈ, یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیزیں مجھے بتائیے. یہ صرف پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا ہے کیوں بنایا. پہلی بات, آپ سب نے صرف ایک شخص کا پوچھا, 1 by 1 چلتے نا. آپ نے پہلا نام دیا ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ. تو اس تمام چیز ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ناراض ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم کہتے ہیرسے کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں, لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا. یہ میں نہیں, دیکھیں بلا وجہ جب لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں, کم سے کم آپ ڈائریکٹ, آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیرسے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا ہے. بھئی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا اس موقع پہ. تو آپ کا ایلیگیشن ہے, سپوز کل میرا سیکرٹری, میرا اسٹینو, میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس نے یہ کہا ہے, پتہ نہیں وہ, آپ پلیز دیکھیں نا, یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں دیکھیں, ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں, پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے. پھر کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے, فلاں کہا ہے, دھماکہ کہا ہے. پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں. آپ نے شاید یہ بات نہ کہی, وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس, آپ کا نام میں ایسے ہی ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیرسے میں آتی ہے نا, یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی, یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی, تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم.
تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں, ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. تو where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں. دوسرا جو ان کو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. We won't stop you, but it should be relevant. جی دیکھیے نا, اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ پیرا 27. ہاں ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے, اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا اس بول کے بارے میں؟ کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا؟ جی. میری ایک گزارش تھی جنرل, میں نے جناب کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ نام سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا, چلیں, لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں, رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے سائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی, بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. ہاں دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, یا دو کی دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا, تو 2 ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں, وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا, جو کہا تھا کہ جب ہم نے کہا کس کو لگا, لوگ عجیب عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے, کہ اس نے کہا بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں بتا دوں مائی لارڈ, جو ریفرنس دے رہے ہیں, ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا, اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. I was surprised. اس میں صرف باجوہ کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو. پھر انہوں نے اس کو بلایا, اس سے معافی بھی مانگی, اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمنگ اپ, جناب کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی کر لینا. تو ایک تو ہو گیا, اوکے, یو ہیو سو فار ریفرڈ ٹو بریگیڈیئر رامے اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, 2 names and the other. اس کا آگے چلے مزید. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی, تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا جی, کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر ان کا, تو ان پر ریلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کانٹروورٹ کیا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ اٹھا کے فون قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں, ہلو بھائی صاحب یہ بات ہوئی ہے, کہتے نہیں کی ہے, ہاں کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چیف جسٹس سے شیئر کی. یہ پیرا 13 میں ذکر کیا ہے سر, 227 صفحے میں دیکھیے گا. 227. یہ تو آپ اپنی پٹیشن ہمارے سامنے, یہ تو کوئی اور چیزیں بات کر رہے ہیں. Sir, on 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply I received was astonishing. On 2 occasions, Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high اوپر والوں کا حکم. یہ I am making a direct allegation against what is the پورا بتائے نا بات. on 3 occasions sir for such unexpected, بھائی بتائے نا اس کیس کے متعلق تھی بات. ان سارے امپورٹنٹ کیسز سے انہوں نے ان کو باہر کر دیا. اس سے پچھلا پیرا, یہ آپ نے سارا یہ پورا سلسلہ آپ نے بتایا ان کو. سر پیرا, آپ 226 میں پیرا 11 دیکھ لیں.
آپ پٹیشن پہ رہیے نا اپنی. یہ آپ جانیں the document filed before the Supreme Judicial Council. جی جی. We are hearing not that matter. Try to keep the distinction clear in your mind. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. ادھر سے آپ چلے نا. یہ تو اتنے پیجز ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کس کا نام آ رہا ہے, کس کانٹیکس میں آ رہا ہے. اب دیکھیے اس میں ان کا نام جس کانٹیکس میں آیا ہے وہی میں بتا. دیکھیے آپ کی بنیادی بات ایک ہی ٹھہری نا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل should have inquired into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. ہم نے کہا 5 منٹ کا کیس تھا جو چلا ہی جا رہا ہے. آپ اس کو پٹیشن چلا رہے ہیں اپنی. آج ہم صرف نوٹس کے لیے بیٹھے تھے کہ ہمیں بتا دیں کہ ان کا نام کہاں ہے, تو آپ اس انیکشنز میں جا رہے ہیں. تو مین پٹیشن میں آپ رہیے نا. اب آپ نے ایک شخص کا کہہ دیا, اس کے بعد اب ہمیں بتا دیں اسی پٹیشن میں کن کن کا نام ہے, ہم کو نوٹس دے دیتے ہیں. اگر وہ کچھ کہنا چاہیں گے کہہ دیں گے, نہیں کہنا چاہیں گے. پیج نمبر 10 اب دیکھیے یہ آپ کی پٹیشن میں بھی میں نے دیکھیے آپ پیج نمبر 10 پہ آ جائیں. پیج 10 بلکہ 7 میں آپ نے صاف 10 پر دیکھ لیجیے. 7 سے شروع کر لیں. میجر جنرل فیض حمید ڈائریکٹ اپروچ ٹو پٹیشنر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات کر دی ادھر, چلیں ہو گئی صحیح. پھر آپ نے جو اپروچ کیا پیج 10 پہ آپ نے چیف جسٹس سے اپروچ کیا. اب جی یہ جلدی بتائیں نا, 2-4 نام بتا دیں. سر یہ جو جہاں تک چیف جسٹس کی بات ہے, یہ پیج 10 پر دیکھیں گے, پیرا ایچ ہے. میں نے اس میں کہا that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. دوسرا, جہاں سے میں پڑھ رہا وہاں پر میں نے کلیئرلی ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں پٹیشن میں بتا دینا, جلدی کر لینا. نام اتنی آپ نے لسٹ دے دی. یہ پٹیشن سے پڑھا. نیکسٹ پیراگراف 3 پیج 11. آپ نے ایک نوٹ دے دیا, یا تو وہ کہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا, جی پھر تو بات سمجھ آ جاتی ہے. جی انہوں نے کہا وہ والا جملہ پڑھ دینا کہ یہ پیرا 3 on page 11 دیکھ لیجیے گا. That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, upar walon ka hukum. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. چلیں یہ ہو گیا چیف جسٹس کا. اور کوئی بات باقی لوگوں کے نام بتا دیں. جی جو ہے وہ نمبر 4 پڑھ لیں. پیرا نمبر 4 بھی پڑھ لیں. پیرا نمبر 4 ارباب. پیرا نمبر 4 بھی پڑھ لیں. In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 جولائی کا لیٹر. regarding 22 جولائی کا لیٹر دکھائیے. letter. Letter of the petition on the Chief Islamabad High Court. صاحب ہمارا ایک اور بینچ بھی ہے, ذرا تھوڑا سا ایک اور بینچ بھی ہے, اس کے بعد ذرا ایکسپلائن کریں. سر میں تو شارٹ 22 جولائی کا لیٹر بتا دینا کہاں ہے.
چیف جسٹس پاکستان کو جو لیٹر لکھا جی آپ کو ابھی پڑھ رہے ہیں, آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں. میں تو پڑھ رہا ہوں پٹیشن سے پیرا 4. 22 جولائی کا لیٹر کا تذکرہ آپ نے کر دیا ہے, وہ برائے کرم 22 جولائی لیٹر کا لیٹر دکھا دیجیے ہمیں. کاپی نہیں لگائی ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ نہیں لگا کاپی دونوں فائلوں میں نہیں میں نے تو نہیں دیکھی. نہیں دیکھ لیا میں نے, انڈیکس میں نہیں ہے. یہ ہے یا نہیں بتا دیں. نہیں یہ تو ہم پھر نہیں کچھ کر سکتے ہیں, آگے آپ کو بڑھیں. انڈیکس میں تو نظر نہیں آ رہی, دونوں انڈیکس میں جو پارٹ 1 پارٹ 2 کے. جی اسی امیز میں دیکھ لیتے ہیں. ایڈیشنل لیکن سر ان کو تو ہم نے پارٹی بنانے کا نہیں کہا سر. یہ آپ کی مرضی پہ نہیں چلیں گے ہم. نہیں سوری یہ نہیں ہوگا, آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. ہم سنیں گے, اگر آپ کی بات میں کچھ وزن ہے ہم کریں گے, بالکل یقیناً کریں گے. مگر آپ کے میں اس کو نہیں بنانا چاہتا ہوں, میں اس کو بنانا نہیں چاہتا ہوں. یہ سوری ایسے نہیں ہوگا. یہ 184 ہے, یہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز میں آ جاتا ہے. یہ آپ کا نہیں, یہ سوٹ آپ نے فائل کیا جیسے مرضی چلائیں. یہ 184 نہ استعمال کیا کریں, خطرناک چیزیں, کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو. ہم یوں چلائیں گے, اس طرف نہیں لے جائیں گے. نہیں, آپ لے آئے ہمارے پاس, پھر آپ مجھ سے آپ انصاف لے کر جائیں گے, چاہے پسند آئے یا نہ پسند آئے آپ کو. میں تو اب آپ نے, ہم لوگ ایسے ہی بھی کر رہے ہیں کیسز میں, بڑے ہیوی کاسٹ لگا رہے ہیں. جو کہتے ہیں میں ڈرا کر رہا ہوں, میں کہا نہیں, اب آپ کو کاسٹ لگ کے جائے گی. لیٹر ہے یا نہیں جلدی بتا دیں نا, اتنی آپ کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے, کوئی بتا نہیں رہا ہمیں. چلیں آگے بڑھے نا, ہمیں صرف نام بتا دیں اتنے سے ناموں کا. ابھی آپ نے ہمیں 2 نام بتائے ہیں. ہاں میرے خیال وہ نام تین نام بتائے ہیں. لیتے ہیں نا سر. اب یہ عارف کو کیوں آپ نے جوائن کیا اس کو, محمد عارف کو جلدی بتا دیں. طاہر وفائی کو کیوں کیا, یہ بھی بتا دیں. کمپلیننٹ. یہ جو ریفرنس میرے خلاف ہوا ہے ان کی کمپلینٹ پر ہوا ہے. میں نے کل ان کو آپ نے پارٹی تک نہیں بنایا تھا, انیشلی نہیں پارٹی بنایا تھا. کب سے پٹیشن پینڈنگ ہے؟ 2018. لیکن صلاح الدین صاحب نے بنایا ہوا ہے. وہ تو الگ ہے نا, مگر آپ اصلی تو یہی پرائمری پرسن یہی ہیں جن کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. چلیں اوکے. یہ طاہر وفائی, یہ ان کا نام بھی میں نے جو حصہ ریڈ آؤٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں, ایگزیکٹ سے جو 50 لاکھ. نہیں پٹیشن میں بتائیے نا. نہیں ہے صرف شو کاز نوٹس کی رپلائی دیا. سپورٹ کرنا. کل بھی بات ہوئی تھی, ٹیم کو میجر جنرل صاحب کو, بریگیڈیئر صاحب کو, سلیکٹری صاحب کو. پٹیشن میں نہیں, وہ ایڈیشنل رپلائی سیکرٹری کو. جانے کی بات کر رہے ہیں کچھ تین کو بتائیں گے آگے کے طریقے. تو پھر ہم یہ دیکھیں, ابھی تک جو ہمیں نام نظر آئے ہیں نا, جو آپ کے ایلیگیشنز ہیں, ایک ہے جنرل فیض حمید پہ, دوسرا ہے بریگیڈیئر عرفان رامے پہ, جی تیسرا ہے کون سا تھا کمپلیننٹ کا کیا نام؟ عارف, محمد عارف, اور چوتھا ہے آپ کے اپنے چیف جسٹس. محمد 4 ہے.
ٹھیک ہے, باقی آپ انور قاسی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا. جی جی. سو جناب اگر منیمم بھی ہو تو جنرل فیض حمید بنتے ہیں, عرفان رامے بنتے ہیں, اور انور قاسی بنتے ہیں, اور ابراہیم محمود عارف بنتے ہیں. چل ٹھیک ہے. صلاح الدین صاحب, از دیٹ کریکٹ؟ آپ نے تو ان کو بنایا ہوا ہے آلریڈی. سر ون ایڈیشن بریگیڈیئر فیصل مروت کا بھی بنتا ہے, بیکاز دیٹ از اے ڈائریکٹ, اٹس ناٹ ہیئر سے. وہ کہاں لکھا ہے اپنی پٹیشن میں؟ ان کا بتائیں نام. فیصل مروت کا پٹیشن میں نام میں لکھا ہے. یہی جو پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں بتا دیں نا کہ کس جگہ لکھا ہے ان کا نام پٹیشن میں آپ نے. سر پیرا 2 پیج بتائیے. نہیں آپ کی پٹیشن یا ان کی پٹیشن؟ نہیں آپ کی پٹیشن میں نہیں چلے گا نا, ایلیگیشن تو ان کا ہے نا. آپ کو تو کچھ ذاتی طور پہ, یا تو آپ نے مجھے کراچی بار یا اسلام آباد بار کو اپروچ کیا, وہ تو الگ بات ہوگی نا. آپ کی پٹیشن میں آپ نے ذکر پٹیشن میں نہیں ہے, شاید ان کی پٹیشن میں. ان کو وہ تو آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا, آپ کو یہ نام کدھر سے ملا پھر صلاح الدین صاحب؟ مجھے ان کے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رپلائی تھا, اس میں ان لوگوں کا براہ راست ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ سے بات مگر کی. اب ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا, انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا اپنی پٹیشن میں. اب وہ لیکچرز میں کر دیا, وہ میٹر دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا, وہ بات ختم ہو گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی. ٹھیک ہے, وہ ہم وی آر ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ, وی آر ناٹ دا appellate authority of the Supreme Judicial Council. We only have to see if there is a gross violation which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. وہ بھی دیکھیں. جہاں تک لوگوں کی دیکھیں خان صاحب, ایک اور بات پہ بھی اب ہمیں آپ کی اسسٹنس چاہیے. دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. جی سر. اپنی, اب میں ملتا ہوں بار سے, پاکستان بار سے, پریس ایسوسی ایشن سے, کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, یہ بھی کر لیں تو وہ بھی کر لیں. تو میں اس کے تابع تو نہیں ہوتا ہوں. نہیں, میں کبھی جواب بھی نہیں دیتا ہوں, میں کبھی مسکرا دیتا ہوں, میں بھی کبھی مذاق میں ڈال دیتا ہوں یا کچھ بھی کر دیتا ہوں. تو ہر آدمی وہ کہتا ہے اب یہ کوئی ایلیگیشن لگا دیجیے, انہوں نے کہا یہ. وہ اب کسی کو آپ روک تو نہیں سکتے بات کرنے سے, یا تو آپ اس کو نکال دیں کمرے سے, وہ بھی غیر اخلاقی بات ہے. آپ سے کوئی ملنے آیا, آپ نے ہم سے بات کر لیا, اچھا بھائی شکریہ, خدا حافظ, جاؤ. تو یہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا, ابھی ہم کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کا بہت سے لوگوں کی خواہشات بہت ہوں گی, ہم سے توقعات بھی ہوں گی, لیکن اب تو وہ کریں گے جو قانون آئین بتائے گا. ہم لوگوں کی خواہشات پہ تو نہیں چلیں گے. الٹیمیٹلی تو جناب نے فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے قانون آئین کے مطابق کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی ان 7 میں سے جناب سمجھتے ہیں کہ 4 کو مناسب رہے گا, 4 کو. ٹھیک ہے, فار دا ٹائم بینگ اس میں لکھیں. تینوں کر دو نا, باقی سی ایم اے, یہ جو 3 سی ایم ایز ہیں نا, 10609, 10610 and 10611. Allegations, these applications have been filed کیا لکھا ہے, have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arraigned as parties and notices be issued to them, arraigned as parties, full stop, with the assistance of learned counsel. We asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided, full stop. It transpires that the following the allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2, Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Mohammad
Anwar Khan Qasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within Detailed addresses, with their respective addresses within within 1 week. within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional. फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं, वो according to the order this. वो ठीक है. रिटायर हो चुके हैं. सारे रिटायर हो चुके हैं कि एड्रेसेस आपके एड्रेस नहीं होंगे ना. The amended petition I'll file. एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned Council. In addition, four sets of paper books be provided. Send के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना, उनको जाएगी ना. Ministry of Defense हम कर सकें कि we don't know their addresses actually, but they are retired people now. अब जो करें हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई. अब आप के लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि and the portions of the petitions should be marked wherein the wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है. वो ढूंढने लगेंगे, उनको पता नहीं हजारों पेजेस में है वो, तो वो आप मार्क करेंगे. अमेंडेड पिटीशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक. नहीं, अमेंडेड नहीं करेंगे. आप इसी पिटीशन में 4 कॉपीज दीजिएगा. 4 लोगों को ऐड किया है, उसमें आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना. उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तर्ज नहीं है, उनके इससे ताल्लुक नहीं है, उसको उससे ताल्लुक नहीं है, तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है. वो ढूंढते फिरे, हो सकता है उनसे मिस हो जाए, फिर आप कहेंगे देखो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का. सही है. तो विद इन 1 मुझे इस्लामाबाद और कराची उसमें ये पहले ही पार्टी मेंबर कासी क्लियर, इन दोनों पोजीशन में वो ऑलरेडी. अच्छा. Mr. Salahuddin Ahmed points out that Mr. Muhammad Anwar Khan Qasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. तो मगर फिर भी आपको अमेंड तो करना होगा. आप भी करेंगे या सिर्फ ये खान साहब करेंगे? बाकी 3 लोगों को मैं कर देता हूँ सर अपना, या खान साहब कर दें. इट सर्व्स द सेम पर्पस. आई हैव नो सेपरेट मटेरियल. तो फिर इन्हीं को अच्छा, क्योंकि फिर देखें फिर वो उन लोगों के पास इतनी पिटिशंस आ जाएंगी, वो भी घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या क्या है. इन्हीं के रहने से ही आप चाहते हैं तो कर दें, आपकी मर्जी है. ये है कि कर दें, क्योंकि मैंने चूंकि एडिशनल रिलीफ मांगी है कि इंक्वायरी भी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो. चलें, फिर आप भी यही काम करें. Learned Council seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ठीक है. अब डेट कोई रखना है भी या नहीं? फिर कुछ
ہم آپ کو ڈیٹ ذرا چیک کر لیں, اپنا کیلنڈر رکھ دیں گے. میری گزارش تھی جب ایک ہفتہ آپ لیں گے تو ان کو بھی تو ہمیں معقول وقت دینا چاہیے نا, 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کچھ تو دیں گے نا ان کو وقت. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, تو اب تو آفٹر دی ویکیشن ہی ہو. نیچرلی ایک ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی جی تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن اگر ہمیں ذرا وہ چیک کر لیں اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ, وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd اور 3rd ویک آف جنوری. وہ دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. چلیں, thank you.